پھر اس کے بعد اس پر چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، یا اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، قوتیں جواب دے رہی ہیں اور رعایا پھیل گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اس حال میں کہ میرا دامن عجز و ملامت سے پاک ہو۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان 60 سال کی عمر سے پہلے نہیں مانگتا، خاص طور پر جب اس کا جسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم کی طرح صحت مند اور قوی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے جسم میں ناتوانی اور کمزوری کی سرسراہٹ محسوس کر لی ہو اور جلد اپنے پروردگار سے جا ملنا چاہتے ہوں۔ اس انجام کے متعلق وہ سوچتے بھی بہت رہتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج سے واپس آتے ہی جمعے کے دن مدینے میں ایک عام خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کے مرغے نے مجھے 2 ٹھونگے ماری ہیں۔ پھر کہا، لوگوں، تم پر احکام فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا اور تمہیں ایک کھلے راستے پر ڈال دیا گیا، اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو۔ ابن سعد نے مختلف خطبے درج کیے ہیں، انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے آخری حج سے واپس ہو کر یہ خطبے جمعے کے دن دیے تھے۔ اس سن میں ماہ ذی الحجہ آخری جمعہ 29ویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تاریخ کو کوئی خطبہ نہیں دیا، وہ ماہ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو منا سے واپس ہوئے۔ اب اگر انہوں نے مکہ میں قیام نہ بھی کیا ہو اور سیدھے مدینہ ہی چلے آئے ہوں تو وہ بھی ذی الحجہ کی 15ویں تاریخ کے بعد مدینہ پہنچے ہوں گے۔ اس کے بعد اس مہینے کا جمعہ 22ویں ذی الحجہ کو پڑتا ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممکن ہے کہ خطبہ دیا ہو۔ یہ آخری عبارت موت کو قریب تر محسوس کرنے والے کی وصیت سے بہت ملتی جلتی ہے جو کسی کو نیکی پر ابھارنے کے لیے عذرائے پند و معاذت کی گئی ہو۔ اسی طرح اس خطبے کا وہ حصہ بھی وصیت سے بہت مشابہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا، کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ میرے نزدیک کوئی نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی مرتبہ کلالہ کے متعلق گفتگو کی ہے کسی چیز کے متعلق نہیں کی، اور میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بار ناراضی کا اظہار کلالہ کے بارے میں فرمایا ہے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا ہے، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں انگلیاں چبھو کر مجھ سے فرمایا، عمر، سورۃ النساء کی آخری آیت کو اپنے لیے کافی سمجھو، اور اگر میں زندہ رہا تو اس سلسلے میں ایسا فیصلہ کر دوں گا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھ سکتے فیصلہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، یا اللہ، میں تمام شہروں کے حکام پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو دین اور سنت رسول کی تعلیم دیں، ان سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں، ان میں غنیمت تقسیم کریں، اور ان کے معاملے میں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس پیش کریں۔ بنو تمیم کے جویریہ بن قدامہ کہتے ہیں، جس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ہے میں نے بھی حج کیا تھا۔ مدینہ آ کر انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک مرغہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ وہ صرف اسی سال تک زندہ رہے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موت کو اپنے سے قریب محسوس کرنا، جبکہ سوائے ضعف و ناتوانی کے احساس کے وہ بیمار بھی نہ تھے، غیر معمولی غور و فکر کا طالب ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں تندرست ہوتے ہوئے ایسے خیالات آئیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آ رہے تھے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اپنے مرض الموت کے آغاز میں یہ محسوس کر لیا ہے کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہونے والی بات وقت سے پہلے الہام کر دی گئی تھی، یا سن و سال کی زیادتی، قوتوں کی کمزوری اور رعایا کے پھیلاؤ نے انہیں موت کی قربت کا احساس دلا دیا تھا اور وہ دعا کرنے لگے تھے کہ خدا انہیں اپنے پاس بلا لے؟ آپ کو اختیار ہے، اپنے لیے جو جواب چاہیں سوچ لیں، لیکن مسلمان مورخین نے اس سلسلے میں بہت سی روایات درج کی ہیں جنہیں ہم امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنے کے بعد تفصیل سے بیان کریں گے۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کاشانہ خلافت سے نکلے۔ انہوں نے مسجد میں کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے جو ہر نماز سے پہلے صفیں درست کیا کرتے تھے۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا کہ پہلی صف کچھ آگے پیچھے ہے۔ اسے درے سے ٹھیک کیا، لوگ اپنی اپنی جگہ قرینے سے بیٹھ گئے تو اذان دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت صبح کی سفیدی پوری طرح نمایاں نہ ہوئی تھی، ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر شروع ہی کی تھی۔
کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور اپنے خنجر سے ان پر 3 یا 6 وار کیے، جن میں سے ایک زیر ناف پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دھاردار آلے کی گرمی محسوس کی، نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا، پکڑو اس کتے کو، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کتا جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نصرانی غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ایران کا باشندہ تھا جو نہاوند کی جنگ میں پکڑا گیا اور اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آ گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے منہ اندھیرے مسجد میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی چادر میں ایک خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ بیچ میں تھا اور دونوں طرف بڑی تیز دھاروں کے پھل تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں چھپ گیا اور جب نماز شروع ہوئی تو وار کر دیا اور اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ نمازیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اس کتے کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے اس کی طرف دوڑے، لیکن فیروز نے ان کا ہاتھ اپنی کمر تک نہ پہنچنے دیا اور دائیں بائیں خنجر کے وار کرنے لگا، یہاں تک کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک قول کے مطابق 6 اور دوسرے قول کے مطابق 9 جاں بر نہ ہو سکے۔ آخر ایک شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ فیروز کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ جس خنجر سے اس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو مجروح کیا تھا اسی خنجر سے اپنا کام بھی تمام کر لیا۔ جو بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیر ناف پڑا تھا اس سے صفاق اور آنتیں کٹ گئی تھیں، اس لیے وہ مہلک ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم لگنے کے بعد کھڑے نہ رہ سکے بلکہ فرش پر گر پڑے اور اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ نے قرآن کی 2 مختصر ترین سورتوں سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر میں لوگوں کو نماز پڑھائی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ دوسرے مسلمانوں کو زخمی پڑے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھے، اور جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کاشانہ خلافت میں لے جانے لگے تو اس منظر سے ان کے غم و اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا۔ مجمع اس بدحواسی و بے چینی میں تھا کہ کسی نے کہا، اللہ کے بندو نماز تو پڑھ دو، سورج نکل آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امام بنائے گئے اور انہوں نے 2 مختصر ترین صورتوں میں نماز پڑھائی۔ یہ دوسری روایت بلا شبہ صحیح ہے۔ لوگ اس پریشانی و بدحواسی کے عالم میں نماز کے لیے اثر 9 صفیں کیسے درست کر سکتے تھے، جبکہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر پڑے تھے اور ان کے زخموں سے جیتا جیتا خون بہہ رہا تھا۔ ان کے گرد دوسرے مجروحین خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور انہی میں قاتل کی لاش بھی تھی۔ اگر ہم یہ تصور کر بھی لیں کہ زخم کھانے کے باوجود وہ اپنی جگہ امامت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرنے کے متعلق سوچ سکتے تھے، حالانکہ اس قسم کا تصور عقل سے سر تسر بعید ہے، تو بھی یہ خیال کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ لوگ خوف و پریشانی کے ان لمحات میں صفیں درست کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمیں لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش یا بے ہوشی کی حالت میں مسجد کے قریب کاشانہ خلافت میں لے جائے گئے، زخمیوں کو مسجد کے باہر یا اس کے کسی گوشے میں پہنچایا گیا اور فیروز کی لاش بطیحہ میں لے جا کر ڈال دی گئی۔ اس کے بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور اس حادثے پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے انہیں نماز یاد دلائی اور اس پر انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ مسجد کے مختلف گوشوں اور بطیحہ میں منتشر ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر اسی المناک سانحے کا ذکر تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ یہ خبر بجلی کی سی سرعت سے تمام مدینے میں پھیل گئی۔ سونے والے جاگ اٹھے اور سب کے سب مرد، عورتیں اور بچے دوڑے کہ اس قیامت آفریں حادثے کی تفصیلات معلوم کریں۔ دوسرے زخمیوں کو بھی ان کے گھر میں پہنچایا گیا۔ ان میں سے کچھ مر چکے تھے، کچھ مرنے والے تھے اور کچھ زخموں کی تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ بڑے بڑے اہل الرائے دریافت حال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان پر مسلسل غشی طاری رہی یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ جب دن نکلا تو عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا۔ انہوں نے ہماری صورتیں دیکھیں اور پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے، جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق باہر آئے اور پکار کر لوگوں سے کہا، لوگوں، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ دریافت فرماتے ہیں
کیا یہ واقعہ تم لوگوں کے مشورے سے ہوا؟ لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے کہ یہ بات ان کی طرف رخ کر کے کہی جا رہی ہے اور یک زبان ہو کر چلائے، معاذ اللہ، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جانیں اور اپنی اولاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر سے فدا کر دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، امیر المؤمنین پر حملہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے دشمن ابو لولو نے، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے منتظر تھے کہ وہ ان کے سوال کا کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ انہیں اس طبیب کا بھی انتظار تھا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بلوایا تھا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے اور لوگوں کی کہن انہیں سنائی اور بتایا کہ ان پر حملہ ابو لولو نے کیا ہے اور دوسرے چند آدمیوں کو زخمی کر کے خودکشی کر لی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا قاتل کسی ایسے کو نہیں بنایا جو اس کے حضور اپنے کبھی کے کیے ہوئے ایک سجدے کو میرے لیے حجت بناتا۔ الحمدللہ کہ مجھے کسی عرب نے قتل نہیں کیا۔ ایک عرب طبیب آیا اور اس نے نبیذ پلائی۔ وہ نبیذ جب ناف کے نیچے والے زخم سے نکلی ہے تو بالکل خون معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری طبیب کو بلوایا۔ پھر بنو معاویہ کا ایک اور طبیب آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ جوں کا توں زخموں سے نکل گیا اور اس کے رنگ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ طبیب نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ کو یاد کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ موت یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنو معاویہ کے بھائی، تم نے سچ کہا، اگر اس کے سوا تم کوئی اور بات کہتے تو جھوٹ بولتے۔ طبیب کی یہ بات سن کر حاضرین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم پر آنسو نہ بہاؤ، جسے رونا ہو یہاں سے چلا جائے۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے؟ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی کہن سن رہے تھے، طبیب سے مشورہ لے رہے تھے اور وہ مایوسی کا اظہار کر رہا تھا، مسلمان مسجد میں اور اس کے آس پاس ٹولیاں بنائے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ابو لولو نے یہ ذلیل حرکت کیوں کی۔ مورخین نے اس سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ روایات اس گفتگو کے بعض حصوں پر مشتمل ہوں جو ان ٹولیوں کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مورخین نے ان روایات کا تجزیہ کر کے ان میں سے بعض کو قبول کر لیا ہو، بعض کو رد کر دیا ہو اور بعض کو محض خرافات قرار دے دیا ہو۔ میں یہ تمام روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ آپ جو چاہے رائے قائم کر لیں، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں اس یقین کا اعلان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی جس کا پروگرام اس سانحے سے کچھ دن پہلے بنایا گیا تھا، لیکن حاضرین مسجد قطعی طور پر اس کے متعلق کوئی علم نہ رکھتے تھے، نہ ان کے پاس اس وقت اس کا ثبوت تھا۔ یہ ثبوت بعد کو فراہم ہوا اور اس کا جو اثر پڑا اس کا حال ہم ابھی آپ کو سناتے ہیں۔ ابن سعد نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی سند سے طبقات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری حج کے موقع پر عرفہ کی پہاڑیوں پر کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو پکار پکار کر کہتے سنا، یا خلیفہ یا خلیفہ۔ کچھ لوگ سفر کی تیاری کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے یہ سن کر اس سے کہا، اللہ تجھے سرما درگلو کرے، تجھے کیا ہوا؟ جبیر نے بلند آواز میں اس دوسرے شخص سے کہا، اسے گالی نہ دو۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ عقبہ پر کھڑے رمی جمار فرما رہے تھے۔ جبیر ان کے ساتھ تھے کہ ایک کنکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آ کر لگی اور ان کا سر پھٹ گیا۔ جبیر نے پہاڑ سے کسی کی آواز آتے سنی جو کہہ رہا تھا، رب کعبہ کی قسم مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر کبھی کھڑے نہ ہوں گے۔ اور یہ وہی شخص تھا جو کل چیخ کر یا خلیفہ کہہ رہا تھا۔ اسی طرح ابن سعد نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کا وہ آخری حج تھا جس میں امہات المؤمنین ان کے ساتھ تھیں۔ جب ہم عرفہ سے واپس ہوئے تو میں محسب سے گزری، وہاں میں نے ایک سانڈنی سوار کو یہ کہتے سنا، امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ ایک دوسرے شخص نے جواب دیا، یہ رہے امیر المؤمنین۔ یہ سن کر اس نے اپنا اونٹ ٹھہرایا۔ اس کے بعد اس کی بلند آواز آئی، وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ ہے کہ تجھ امام پر سلام ہو اور اللہ کا ہاتھ اس پھیلی ہوئی کشادہ زمین میں برکت کرے، پھر جو دوڑے گا یا شتر مرغ کے بازوں پر سوار ہوگا، تم نے جو کچھ کل بھیجا ہے اسے آگے جاتا ہوا پائے گا۔ تم نے تمام امور پورے کر دیے،
اس کے بعد تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ کلیاں ہیں جو اس طرح اپنے غلاف میں ہیں کہ چٹکتی نہیں ہیں۔ اس سوار نے وہاں سے جنبش بھی نہ کی اور یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ ہم اس کے متعلق یہی کہتے رہے کہ وہ جن تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس حج سے واپس آئے تو ان پر حملہ ہو گیا اور اپنے رب سے جا ملے۔ میں ان روایتوں پر کوئی حاشیہ چڑھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ گمان مشکل ہے کہ یہ وجود جسے جن کہا جاتا ہے اور وہ شخص جو بقول باز فال دیکھنے والا تھا اور جس نے کہا تھا کہ اس سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس چیز کا علم تھا جو فیروز یا اس کے ساتھ سازش کرنے والوں کے دل میں گردش کر رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مدینہ واپس آنے کے بعد ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات چھان بین کے قابل ہیں۔ شاید وہ ہمیں اس حقیقت تک پہنچا دیں جو ابتدائی دور کے مورخین میں سے کسی ایک نے بھی ثابت نہیں کی۔ علامہ طبری، ابن اثیر اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس آنے کے بعد ایک دن بازار کا گشت لگانے نکلے۔ رستے میں ابو لولو ملا اور ان سے کہنے لگا، امیر المؤمنین، مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بچائیے، مجھ پر بہت زیادہ خراج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کتنا خراج ادا کرتے ہو؟ بولا، 2 درہم روزانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا، نجاری، نقاشی اور آہنگری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے پیشوں کو دیکھتے ہوئے خراج زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ اگر میں چاہوں تو ہوا سے چلنے والی چکی بنا سکتا ہوں۔ کہنے لگا، ہاں۔ فرمایا، تو پھر مجھے ایک چکی بنا دو۔ بولا، اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس غلام نے ابھی ابھی مجھے دھمکی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن کعب احبار ان کے پاس آئے اور کہا، امیر المؤمنین تیار ہو جائیے، آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ کعب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ وہ اپنا میلان اسلام کی طرف ظاہر کرتے تھے، لیکن اعلان اس وقت کرنا چاہتے تھے جب ان پر وہ تمام علامتیں آئینہ ہو جائیں جو نبی عربی علیہ التحیت و تسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق انہوں نے کتب یہود میں پائی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو کعب نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب کے اس ڈراوے پر متعجب ہو کر ان سے پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ بولے، میں نے یہ توریت میں پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر حیرت میں رہ گئے اور فرمایا، اللہ، عمر بن خطاب کا نام تم نے توریت میں پڑھا ہے؟ کعب نے کہا، نام ہی نہیں، آپ کا حلیہ اور صفات اور یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ کوئی تکلیف یا بیماری نہیں تھی، اس لیے کعب کی اس گفتگو سے انہیں اور بھی حیرت ہوئی، تاہم انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن کعب پھر آئے اور کہا، امیر المؤمنین، 1 دن گزر چکا ہے اور 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ پھر اس کے 1 دن بعد انہوں نے کہا، 2 دن گزر گئے ہیں اور اب صرف 1 دن اور 1 رات باقی ہے، آپ کی زندگی بس کل صبح تک ہے۔ اور دوسرے دن صبح ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کاری زخم لگائے۔ اس کے بعد جب لوگ اور ان کے ساتھ کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب کو دیکھا تو فرمایا، کعب نے مجھے ڈرایا ہے کہ میری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اور جو کچھ کعب نے مجھ سے کہا ہے اس میں کچھ شبہ نہیں، مجھے موت کا کیا ڈر کہ میں تو مر ہی رہا ہوں، البتہ یہ خوف ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے۔ سر ولیم نے اپنی کتاب الخلافت الاولی میں کعب کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، ہمارے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ یہ عجیب قصہ کیسے وجود میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو لولو کے چہرے پر دشمنی اور غضب کے آثار دیکھ کر کعب نے عمر رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا ہو۔ ابو لولو کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو اور کعب کے اس قصے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایرانی نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی اور کعب رضی اللہ عنہ نے 3 دن پہلے قتل کا وقت مقرر کر دیا۔ ہمارے خیال میں کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ آسمانی کتابیں انفرادی واقعات کی تعین اتنی دقت اور تفصیل کے ساتھ کرتی ہوں، اس لیے کہ تمام کتب سماویہ علم غیب کو صرف خدائے واحد ہی کے لیے مخصوص قرار دیتی ہیں۔ اس سے لازمی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعب اس راز سے واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو لولو کی دھمکی کے بعد بھی اس تنبیہ کا کوئی خیال نہ کیا اور ہونے والی بات ہو کے رہی۔ کعب کی تنبیہ اور ابو لولو کا حملہ دونوں اس امر کی دلیل ہیں کہ اس میں کوئی راز تھا
जो इर्तिकाब जुर्म के वक्त तो जाहिर नहीं हुआ लेकिन बाद को खुल गया। हम इसे इसके मौके पर बयान करेंगे।